امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ گھروں میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے قفل مدینہ لگائیں، کیونکہ بچے بیجا سوالات کر کے ماؤں کو بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ واقعی ہے تو بچے ہیں۔ قفل مدینہ کی زیادہ حاجت کہاں لگتی ہے آپ کو؟ نہیں، اگر بچوں کو جواب نہیں دیں گے تو بچہ ہے نا، اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو بچوں کو جوابات دینے چاہیے، کیونکہ اس سے جو بچہ زیادہ سوالات کرتا ہے نا وہ زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے۔ سنا یہی ہے، تو وہ اپنی معلومات چاہتا ہے، اس کا تجسس ہوتا ہے کہ یہ پیالہ ہے تو یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ کتاب یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کے سوالات یہ معلومات کے لیے اپنی کرتا ہے۔ تو اگر ثواب کی نیت سے بچے کی دل جوئی کے لیے اگر ماں باپ جواب دیں گے تو یہ اعلیٰ درجے کا قفل مدینہ ہو جائے گا۔ ثواب کا کام، قفل مدینہ میں ثواب کا کام تو منع ہی نہیں ہے نا۔ ہم تو فضول باتوں کی عادت نکلے یہ چاہتے ہیں۔ اب بچہ تو فضول چیز کو سمجھتا نہیں ہے، اب اگر اس کو ڈانٹ دیں گے، یوں کرتے رہیں گے تو اس کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کون سا قفل مدینہ ہے؟ اب ماں بیچاری اس کو قفل مدینہ کا نام ہی نہیں سنا اس نے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، عمر بھی بیچاری کی زیادہ ہے۔ اب وہ بیٹے کو بلائے اور بیٹے سے معلومات کرے کہ وہ تم کہاں گئے تھے رات اتنی دیر سے، کیوں، تو فلاں چیز، تو فلاں۔ اب بیٹا بولے تو ماں کیا سمجھے گی؟ قفل مدینہ اشارے کرے گا تو یہ تو ماں کو ایذا دینے والی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ قفل مدینہ سے ہٹ کر ہیں۔ جن کو قفل مدینہ کا پتہ نہیں ہے ان پر یہ اشاروں کی گفتگو مسلط کرنا یہ قفل مدینہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فالتو بک سے جان چھوڑائیں تاکہ گناہوں بھری باتوں میں بھی نہ جا پڑیں، اور فضول باتوں کا قیامت کے دن حساب ہے، اور گناہوں بھری باتوں کا عذاب ہے۔ تو دونوں سے بچنا ہے، مگر فضول بات گناہ نہیں ہے۔ اور ماں باپ یا کوئی بھی فرد کوئی سوال کرتا ہے، اگرچہ وہ سوال فضول ہے، لیکن ہم اگر اس کی دلجوئی کے لیے جواب دیں اور وہ جواب گناہوں بھرا نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ ایک مسلمان کا دل توڑنے سے ہم نے بچایا، اس کی دل جوئی کی۔ کیونکہ ہم بولیں گے کہ میں نے قفل مدینہ لگایا ہوا ہے، اشارے سے بولیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ بولے گا یا تو اس کے ہونٹوں میں درد ہے، یا زبان میں درد ہے، یا دل میں کوئی تکلیف ہے، بیچارہ بار بار یوں کر رہا ہے۔ اس کو تشویش میں ڈالنا، یا دکاندار کے پاس گئے، یا آپ دکاندار تو گاہک کے سامنے قفل مدینہ لگا کے بیٹھیں گے، یا ملازمت کرتے ہیں آپ سیل مین ہیں کہ آپ قفل مدینہ لگا کر جس کو آپ قفل مدینہ سمجھ بیٹھے کہ بات ہی نہیں کرنی، گونگا بن جانا، تو گونگا تھوڑی بنانا ہے ہم کو۔ جیسے کہ ہم بیان کر رہے ہیں سنت و ورا، تو یہ نیکی کا کام ہے، یہ قفل مدینہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب قفل مدینہ لگا لیں عنوان وغیرہ، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے طالب اہل سنت پر، کلانا حجیوں میں قفل مدینہ ہے، تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ان کی تو ہم کٹوتی کر دیں گے پھر اجاروں میں۔ ظاہر ہے ایک مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چٹکلوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ قفل مدینہ نہیں ہے۔ ماں باپ سے ضرورت کی بات کریں گے، گھر کے افراد سے ضرورت کی بات کریں گے، عام لوگوں سے ضرورت کی بات کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں کم الفاظ میں جب گزارا ہو جاتا ہو تو زائد الفاظ ویسے ہی فضول ہے، جو میں قفل مدینہ ہو یا نہ ہو، تو ان کی عادت نکالنی ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، یعنی بہتر بات وہ ہے جو قلیل اور پر دلیل ہو۔ بہتر بات وہ ہے جو مختصر مگر وہ دلیل کے ساتھ ہو کہ سمجھ میں آ جائے۔ اب بعض ہوگا کہ بہت چکنی کرتے ہیں باتوں میں ہم، اگلے کے پلے خاک نہیں پڑتی، تو یہ بیکار ہے۔ مختصر بات کرے
کہ اگلے کی سمجھ میں آ جائے. اور بعض اوقات یہ کہ سامنے والا جو ہے نا وہ سمجھتا ہی, جب تک تفصیل نہیں بتاتے وہ سمجھ نہیں پاتا. تو اب اس کو تفصیل بیان کرنا بات سمجھانے کے لیے, تو یہ بھی فضول نہیں ہے, جبکہ وہ بات فضول نہ ہو, کوئی کام کی بات ہو. تو موقع کی مناسبت سے قفل مدینہ لگانا ہے, لکھ کر بات کرنی ہے. قفل مدینہ آپس میں تو لگ سکتا ہے, جیسے اب یہاں ایک ماحول بن گیا, اللہ کرے بن جائے اعتکاف میں, کیوں یہاں بھی ہزار یا ہزار ہوں گے, ان میں ہر ایک قفل مدینہ میں نہیں سمجھتا ہوگا, بھلے یہ آیا یہاں ابھی سویا پڑا ہوگا, اور اس کو کیا پتا قفل مدینہ کیا ہوتا ہے, آیا پہلی بار ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ قفل مدینہ کریں گے اشارے, تو وہ بیزار ہوگا, بور ہوگا. تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہم یوں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم فضول باتوں میں نہ پڑیں, اس لیے لکھ کر بات کرتے ہیں, لکھ کر دکھا دیا, اس لیے اشارے سے بات کی تاکہ ہم فضول باتوں میں نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے اپنے ذکر کے لیے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے, تلاوت کے لیے, نعت شریف پڑھنے کے لیے, نا اچھا بولنے کے لیے, مسلمانوں کے دلوں میں جائز طریقے پر خوشی داخل کرنے کے لیے زبان کا استعمال ہے, اس کا بے شک کیا جائے, مگر بس وہی گناہ بھری باتوں سے ہمیشہ بچنا ہے. فضول باتوں سے بھی بھرپور کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہم نہ کریں. اور اس کے لیے ضرورتاً موقع کی مناسبت سے کام کی بات بھی, ضروری بات بھی اگر لکھ کر ہو سکتی ہو, لکھ کر گزارا ہو سکتا ہو تو کر لی جائے, اشارے سے گزارا ہو سکتا ہے تو کر لی جائے. یہ ہے قفل مدینہ, زبان کے قفل مدینہ کا ایک خلاصہ. باقی جو شور شرابہ کرتے ہیں اور غل غپاڑا کرتے ہیں اور مچھی مارکیٹ لگاتے ہیں, اعتکاف میں بھی چوپالیں لگاتے ہوں گے, ایسے آئے ہوں گے, وہ تو یہ سر ان سے تو بچنا ہی ہے, بے ضرورت نہیں. اب جیسے وہ سیاست کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں, دہشت گردیوں کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں, ادھر کی ادھر کی, ہم لوگ جو لگے ہوتے ہیں, تو یہ واقعی اب یہ بھی فضول نہیں تو کیا فضول ہے. ہاں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے کرے, بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن ہم لگے ہوتے ہیں, ہم کو تجسس ہوتا ہے, یار نئی تازی سناؤ,